یعنی ایمان اگر خالص ہو تو کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے، اور کیفیت مخلص اور غیر مخلص کی جدا جدا ہوتی ہے، اور ہر بندے کو اپنی اس قلبی کیفیت کا ادراک بھی ہوتا ہے کہ وہ جانا چاہتا ہے یا کھسکنا چاہتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا ہی جذبہ جہاد اور شوق شہادت تھا کہ وہ خدا کے ہاں معذور شمار ہونے کے باوجود جہاد پر جانے کے لیے تڑپتے اور روتے رہتے تھے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم سورہ توبہ کی 2 آیتوں کا ترجمہ اور تشریح سبق میں پڑھیں گے۔ آیت نمبر 92۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیہ تولوا واعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون۔ اس کا ترجمہ ہے، اور نہ ہی ان لوگوں پر کوئی گناہ ہے جب وہ آپ کے پاس آئے کہ آپ انہیں سواری دیں، آپ نے کہہ دیا میرے پاس تو کوئی چیز نہیں جس پر میں تمہیں سوار کرواؤں۔ وہ لوٹے تو غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں جو خرچ کریں۔ اس کی تشریح ہے، یعنی ایمان اگر خالص ہو تو کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ صحابہ کرام کا ہی جذبہ جہاد اور شوق شہادت تھا کہ وہ خدا کے ہاں معذور شمار ہونے کے باوجود جہاد پر جانے کے لیے تڑپتے اور روتے رہتے تھے۔ پچھلی آیت میں معذوروں کے 3 طبقے بتائے تھے، ایک جو بوڑھے ہو جائیں، دوسرے جو بیمار ہو جائیں، اور تیسرے وہ جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، اور ساتھ ہی بتایا تھا ان تینوں طبقات کا عذر قبول ہی تب ہوگا جب یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہی کرتے رہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دین کی خدمت کا جذبہ بھی ہونا چاہیے اور شوق بھی۔ اب اس آیت میں جذبے اور شوق سے سرشار جو لوگ ہیں ان کا بیان ہو رہا ہے۔ بحوالہ تفسیر مظہری، جذبے کا عالم یہ تھا جب سواریاں نہ ملی تو ان لوگوں نے یہ خواہش بھی کی کہ انہیں پیبند لگے موزے یا مرمت شدہ جوتے ہی مل جائیں، ایسے موٹے تلوے والے جوتے چلنے سے جو نہ پھٹیں اور نہ گھسیں، تاکہ وہ قافلے کے پیچھے پیچھے دوڑ سکیں۔ جنگ تبوک کا 800 میل کا سفر پیدل چلنے کے لیے بھی تیار تھے۔ محدثین نے ان کے ناموں سمیت ان کی تعداد تقریباً 16 بتائی ہے، جن میں سے 7 یا 8 افراد کے لیے اللہ تعالیٰ نے سواریوں کا انتظام اس طرح کر دیا کہ ان میں سے 2 لوگ جب روتے ہوئے واپس گھروں کو جاتے دکھائی دیے تو راستے میں یامین نامی شخص نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے بتا دی کہ جہاد پر جانا چاہتے ہیں، سواریاں کوئی نہیں۔ چنانچہ ایک اونٹنی اور کچھ گندم اور کھجوریں یامین نے دے دیے۔ 3 اونٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دے دیے۔ 3 یا 4 اونٹ پیغمبر علیہ السلام نے خرید کر یہ فرماتے ہوئے دیے کہ یہ سواریاں میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے کہنے پر دے رہا ہوں۔ اتنا ان کا رونا اور تڑپنا اللہ کو پسند آ گیا۔ چند لوگوں کا انتظام تو جانے کا ہو گیا، باقی بیچارے غم سے نڈھال رہ گئے، لیکن سب کے آنسوؤں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا۔ معلوم ہوا ظاہری عذر اگر سچا اور معقول بھی ہو تو اللہ کی طرف سے رعایت اس پر نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ساتھ جو باطنی کیفیت ہوتی ہے اس پر ہوتی ہے، اور کیفیت مخلص اور غیر مخلص کی جدا جدا ہوتی ہے، اور ہر بندے کو اپنی اس قلبی کیفیت کا ادراک بھی ہوتا ہے کہ وہ جانا چاہتا ہے یا کھسکنا چاہتا ہے۔ آیت نمبر 93۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء رضوا بأن یکونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبهم فهم لا يعلمون۔ اس کا ترجمہ ہے، الزام صرف ان لوگوں پر ہے جو دولت مند ہیں پھر بھی وہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، وہ اس پر خوش ہیں کہ پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ رہ جائیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے جسے وہ نہیں جانتے۔ اس کی تشریح ہے،
یعنی باوجود مالی قدرت و استطاعت کے آپ اسے خوشحالی بھی کہہ سکتے ہیں، آسانی بھی کہہ سکتے ہیں، پھر بھی جہاد سے جی چراتے ہوئے جو رخصت چاہتے ہوں وہ در حقیقت عورتوں کے ساتھ یا عورتوں کی طرح گھروں میں بیٹھے رہنے پر خوش ہیں۔ ایسے منافقانہ کردار پر شرمندگی کی بجائے جب فخر محسوس ہونے لگے تو سمجھ لینا چاہیے کہ دلوں پر اللہ کی طرف سے مہر لگ چکی ہے۔ اس کے بعد نہ تو پھر غلط اور صحیح کا فرق نظر آتا ہے اور نہ ہی ثواب اور عذاب کا ادراک رہتا ہے، ورنہ کون ہے جو ثواب کے کام سے پیچھے رہ جائے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین کی محنت کے لیے ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی توفیق دے دے، آمین، اور ہمیں ایمان کی وہ لذت عطا کر دے جس کے بعد یہ کیفیت بن جاتی ہے، آمین۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین۔